دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بريء النسام مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق حضرت سیدنا امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی معرکۃ الآراء اور مقبول بارگاہ رسالت کتاب شمائل المحمدیہ کی آج حدیث نمبر 9 اور 10 کو پڑھنے کی اور سننے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، اور آج ہماری خوش بختی ہے کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سیفیہ کے عظیم رہنما مجاہد تحریک تحفظ ختم نبوت و ناموس رسالت ہمارے ممدوح مکرم اور حضرت قبلہ امیر المجاہدین ہم ہدیہ محبت اور ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ پڑھیے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال حدثنا ابو موسى محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب۔ یہ سارے امام ترمذی کے مشائخ میں، ٹھیک ہے، محمد بن مثنى ہو گئے، محمد بن جعفر ہو گئے، ٹھیک ہے، یہ امام ترمذی کے اساتذہ میں مشائخ میں۔ جو محمد بن مثنى ہیں یہ بصرہ میں رہتے ہیں، آپ کا مزار شریف بصرہ میں ہے، اور محمد بن جعفر ان کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ چلیں، قال سمعت جابر بن سمرة یہ اس میں شعبہ بن سماک ہیں، یہ تابعی ہیں، اور آپ نے 80 صحابہ کی زیارت کی ہے۔ چلیے۔ یقول کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہاں جی، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر رہے ہیں امام ترمذی اپنی سند کے ساتھ کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضلی الفم، کہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ضلیع الفم ہیں۔ آگے اشکل العین منحوس العاقبین۔ عاقب، آپ کے پاس عاقبین ہے؟ اچھا، منحوس العاقب ہے جی۔ قال جی پڑھیے۔ قال شعبۃ قلت لسماک ما ضلیع الفم۔ جی، اب مسئلہ شروع ہو رہا ہے۔ حضرت شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد جی حضرت سماک سے پوچھا کہ یہ ضلیع الفم کا مطلب کیا ہوتا ہے، کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ضلیع الفم ہیں، تو ضلیع الفم کا معنی کیا ہے؟ تو آپ نے پھر اس کا معنی بتایا، فرمایا عظیم الفم، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا چہرہ مبارک کشادہ بھی تھا اور فراخ بھی تھا۔ چلیے۔ قلت ما اشکل العین۔ پھر میں نے عرض کیا استاد جی اشکل العین کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ قابل غور، یعنی کسی کی آنکھ حضور جیسی نہیں، کسی کا اشارہ حضور جیسا نہیں۔ فرمایا اشکل العین کا مطلب یہ ہے کہ جو آنکھ کا کنارہ، یہ والا، یہ آنکھ کا کنارہ یہ لمبا تھا۔ پھر میں نے عرض کیا منحوس العاقب کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا قلیل لحم العاقب، معنی یہ ہے کہ آپ کی مبارک ایڑیوں پر گوشت زیادہ نہیں تھا، کم تھا۔
یہ جو مشکل الفاظ تھے ان کا معنی بیان ہو گیا جی اور ساتھی پڑھیں حدیث نمبر 10 بسم اللہ الرحمن الرحیم ہائے ہائے سبحان اللہ قال حدثنا حناد بن السری قال حدثنا ابصر بن القاسم عن اشعث یعنی ابن سوار عن ابی اسحاق عن جابر بن سمرة قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی لیلۃ اضحیان فی لیلۃ اضحیان وعلیہ حلۃ حمراء جی فجعلت انظر الیہ وإلی القمر فلہو عندی احسن من القمر. اس حدیث کو حضرت صاحب مصنف ابن شیبہ نے ذکر کیا، امام دارمی نے ذکر کیا، امام حاکم نے بھی ذکر کیا، امام طبرانی نے بھی ذکر کیا، امام ابو یعلا نے بھی ذکر کیا. اس میں امام ترمذی کے استاذ بدل گئے، حناد پہلے استاذ ہیں آپ کے حناد، پھر ابصر، پھر اشعث یعنی ابن سوار. جو امام ابن سوار ہیں ان سے امام مسلم بھی روایت لیتے ہیں، امام ترمذی بھی لیتے ہیں، امام نسائی بھی لیتے ہیں، امام ابن ماجہ بھی لیتے ہیں اور امام بخاری بھی حدیث روایت کرتے ہیں. جی حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی ایمان افروز اور پرنور حدیث. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو چاندنی رات میں دیکھا. چانن سی 14ویں رات کا ہوگا جو چاند آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، تو کہتے ہیں میں نے آپ کو چاندنی میں نے چاند کو چاندنی رات میں دیکھا. میں نے چاند کو چاندنی رات میں دیکھا. اوہ سبحان اللہ. اور آپ نے سرخ جوڑا زیب تن فرمایا. اس کی تفصیل آپ سن چکے ہیں کہ مکمل سرخ نہیں، اس میں یمنی دھاری دار جو لکیریں ہیں یا اس میں داغا شامل ہو سکتا ہے. تو اور اگر یہ بھی کر لیں کہ مکمل سرخ ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ہم قانون کے پابند ہیں اور قانون یہ کہتا ہے کہ کوئی مرد سرخ رنگ کا جوڑا استعمال کیونکہ ہم قانون کے پابند ہیں اور قانون جنبش لب مصطفیٰ کا پابند ہے. بس حضور جو چاہے پہنے. ٹھیک ہے چلیے. فرماتے ہیں کہ میں نے چاند کو چاندنی رات میں دیکھا اور حال یہ تھا کہ آپ نے سرخ رنگ کا جوڑا اور جبہ زیب تن فرمایا ہوا تھا. اب کمپیریزن ہو رہا ہے. کہتے ہیں فجعلت انظر الیہ والی القمر، کبھی میں حضور کو دیکھوں کبھی میں چاند کو دیکھوں. صحابی کا مزاج دیکھیں، صحابی کا مزاج دیکھیں. یہ نہیں کہا کبھی میں چاند کو دیکھوں کبھی حضور کو، کہتے نہیں کبھی میں حضور کو دیکھوں کبھی میں چاند کو دیکھوں. حضور کو مقدم کیا ذکر. یہ صحابہ کا مزاج ہے. جی دل میں یعنی یہ خیال آئے کہ آج کون زیادہ سونا لگ رہا ہے. وہ چاند بھی اس دن کوئی موج میں ہوگا، اور کیوں نہ موج میں ہو. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے جامع مسجد دلی جو انشاءاللہ علیہ اسلام کے پاس آنے والی ہے، ان سب کے بستر گول ہوں گے. دلی بھی ہمارا ہے، لال قلعہ بھی ہمارا ہے. پھر راج کے محبوب الہ کی بارگاہ میں جایا کریں. تو جامع مسجد دلی میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ممبر پر بیٹھ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر،
یا رسول اللہ میں آپ کو خالی بشر نہیں مانتا، میں آپ کو سید البشر مانتا ہوں۔ خالی بشر والے بھی تھے ادھر جو کہتے بشر ہیں آپ، نہیں حضور آپ خالی بشر نہیں ہیں بلکہ سید البشر، آپ سید البشر ہیں۔ اور من وجہک المنیر لقد نور القمر، حضور جی چاند کو جو چمک ملی ہے وہ آپ کے رخسار کی پرور سے ملی ہوئی ہے۔ پاکستان کا کوئی حدیث پڑھانے والا ایسا بندہ نہیں ہے جس کو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا فیض نہ ملا ہوا۔ میرے بھی اساتذہ میں سے، میرے بھی مشائخ میں سے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ایک تفصیل ہے، ایک نام ہے اور ایک تاریخ ہے، ان پہ کبھی اس پر بات عرض کریں گے۔ آپ فرماتے ہیں حضور جی من وجہک المنیر لقد نور القمر، یہ جو چاند بھی چمک رہا ہے تو اس نے آپ کے رخسار سے کچھ روشنی کا حصہ لیا ہوا ہے۔ یہ من تبعیدیہ، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ کہتے ہیں کبھی میں حضور کی طرف دیکھوں اور کبھی میں، چلو تو پھر فیصلہ کیا ہوا؟ فلا ہوا عندی احسن من القمر، فرمایا میرے ایمان نے فیصلہ یہ دیا کہ سونے حضور ہی ہیں۔ حدیث جابر بن سمورہ پر چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، یعنی آپ خود کہتے ہیں فلا ہوا عندی احسن من القمر، تو پھر مجھے چاند سے زیادہ حضور خوبصورت لگے۔ اس کی تشریح اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یعنی صحابی کے قول سے میں بات عرض کر رہا ہوں کہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور کے چہرے کو دیکھنا کیسے؟ کیونکہ اسی چہرے کو دیکھ کر مسلمان صحابی بنتا ہے۔ قابل غور، مسلمان تو آپ بھی ہیں مگر صحابی تو نہیں ہے نا، تو اسی چہرے کو دیکھ کر مسلمان کیا بنتا ہے؟ صحابی بنتا ہے۔ یہ حدیث جابر بن سمورہ کی تشریح میں، بلکہ حضور کے چہرے کو دیکھنا کیا ہے جی؟ عبادت ہے۔ اس چہرے کو دیکھ کر مسلمان کیا بنتا ہے؟ انہی کا نام بندے کو مسلمان بناتا ہے۔ مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کوئی بندہ ساری زندگی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کرتا رہے، ضربے لگاتا رہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، مسلمان نہیں۔ کہہ تو رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے باوجود مسلمان نہیں ہے۔ کروڑ مرتبہ کہے لا الہ الا اللہ، مسلمان نہیں ہے۔ ایکو باری کہہ چھڑے محمد رسول اللہ، مسلمان ہو جائے گا۔ یہ تو حضور کا نام بندے کو مسلمان بناتا ہے۔ اوہ، اور ان کا تصور ولی کو عارف بنا دیتا ہے۔ ان کا تصور ولی کو عارف بنا دیتا ہے۔ ایمان نال دسنا، ایک تقریر نہیں میں کر رہا، سائیاں دی نگاہ پاک دے نال جملہ عرض کر رہے ہیں۔ تسی بھی قرآن پڑھ دے ہو، اسی بھی چلو کدی سال وچ کھول لیندے ہاں۔ قبر وچ جدوں تیسرا سوال ہوندا ہے تو بتائیے گا کہ فرشتے قبر میں کعبے کی زیارت کرواتے ہیں جی؟ نہیں۔ اچھا، ساری زندگی قرآن پڑھتا رہے کوئی بندہ تو فرشتے قبر میں آ کر بتاتے ہیں جی دسو جی یا قرآن دے بارے کی کہندے ہو؟ بولیے۔ 3 سوال تے بچپن تو سارے نو یاد ہے۔ قبر میں جب بندہ پہنچتا ہے نہ اسے قرآن دکھایا جاتا ہے، نہ کعبہ دکھایا جاتا ہے، بلکہ رخ مصطفیٰ دکھایا جاتا ہے، حضور کا چہرہ دکھایا جاتا ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ تاں ہی تے پھر پیر صاحب کو پوچھا نا جی تاجدار گولڈا کو کسی نے تانوں کیویں پتہ چلے گا کہ حضور ہیں؟ فرمایا جلیا تینوں نہیں پتہ، ویکھاں گا تے ویکھ کے کہہ نہیں چھڈاں گا مکھ چند بدر شاہ شاہ دی ایس صورت منہ میں جان آقا۔
امام احمد رضا محدث بریلی سے پوچھا کہ آپ کیا کہیں گے دیکھ کر؟ فرمایا دیکھ کر کہوں گا رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی، سرور کہوں گے تسی ویکھ کے کہو گے لبیک استاد صاحب کے بارے میں ایک مجذوب فرماتے ہیں کہ خواب میں مجھے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا، تو میں نے دیکھا کہ حضور مسکرا رہے ہیں، خوشی میں بیٹھے ہوئے. تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی مسکراہٹ کی برکت سے ہم ہنستے ہیں، لیکن آج راز کیا ہے کہ آپ مسکرا رہے ہیں؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جدوں خادم رضوی اے کہندا ہے نا میں کتا پاک رسول اللہ دا مینوں بڑا چنگا لگدا. لکھا اسلام جناب. تو فرشتے قبر میں نہ قرآن دکھاتے ہیں نہ کعبہ دکھاتے ہیں بلکہ حضور کا چہرہ دکھاتے ہیں. اور پھر یہ فیصلہ کیوں دیا کہ حضور کا چہرہ جو ہے وہ چاند سے زیادہ سونا ہے؟ یہ فیصلہ کیوں دیا؟ وہ کہتے ہیں صحابی ہیں نا اس لیے دیا. صحابی ہے نا اس لیے. جھوٹ بولنا آتا ہی نہیں، جھوٹ بولنا آتا ہی نہیں، اس لیے کہا. اور حقیقت بین تھی ان کی نگاہ، اس لیے کہا کہ حضور کا چہرہ زیادہ چمک والا ہے، خوبصورت ہے. کیوں؟ فرمایا چاند صرف رات کو چمکتا ہے. سبحان اللہ. چاند صرف رات کو چمکتا ہے، اور ادھر تو 1350 سال کے بعد بھی بریلی کی چٹائی پر بیٹھ کر ایک مولوی کہتا ہے چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. چاند صرف رات کو چمکتا ہے اور یہ دن کو بھی چمکتا ہے. اور اچھا، اور چاند جو ہے جی صرف جسم پہ چمکتا ہے اور یہ چہرہ دلوں پر بھی چمکتا ہے. چاند گھٹتا بھی ہے. کل ہم نے سورہ یاسین شریف میں پڑھا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. یہ گھٹتا بھی ہے اور چھوٹا بھی ہوتا ہے اور بڑا بھی ہوتا ہے. شروع میں بالکل نکا جا کاکا جا، پھر جو دن ودے جانے تے وڈا ہو جاتا ہے. قابل غور آل محبت کے لیے بات عرض کر رہا ہوں، گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے. یہ گھٹنے سے پاک ہے. یہ گھٹنے سے اور لمحہ بلمحہ بڑھ رہے ہیں. لمحہ بلمحہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. فرمایا محبوب انج ہونا ہے 2019 دے اندر کٹ غلام محبت کر دے سن، 2020 دے اندر اور منظر ہے، پھر 2021 دے اندر اور منظر ہے، پھر 2022 کا اور منظر ہوئے گا. ہر لمحہ فرمایا محبوب ہر آنے والا لمحہ آپ کا وہ گزرے ہوئے لمحے سے افضل اور اعلیٰ ہوگا. چاند گھٹتا بھی ہے اور یہاں یہ گھٹنے سے اعلیٰ حضرت یہاں پر پہنچ کر کہتے ہیں حضور کی بات کر رہے ہو؟ فرمایا جب سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کی گود میں تھے حضور اور سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود میں تھے بچپنے میں، کہتے ہیں اس وقت یہ حال ہے گود میں عالم شباب. حال شباب کچھ نہ پوچھ، گود میں عالم شباب کہ گود میں جوانی ہے. کیسے جوانی ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، عرض فرمایا کہ آپ نے کب ہمیں مانا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کا چچا ہوں
میں نے اس دن ہی مان لیا تھا جب آپ حضرت علیمہ کے پنگوڑے میں تھے تو میں رائیتو کا، میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، آپ جناب علیمہ کے گہوارے میں تھے مگر جدھر آپ کی انگلی جاتی تھی فلک کا چاند ادھر ہی جاتا تھا۔ بریلی کاشف پھر پڑکا اور کہتا ہے کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا۔ اور پھر یہاں پر یہ چونکہ شعر مشکل ہے، فرماتے ہیں گود میں عالم شباب، آل شباب کچھ نہ پوچھے، گلبن باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے۔ تو یہ جو صحابہ حضرت جابر بن سمورہ کا عقیدہ ہے، فیصلہ یہ عقیدت کی بنیاد پر نہیں تھا۔ عقیدت ہوتی ہے، مجھے آپ سے عقیدت ہے، آپ مجھ سے عقیدت میں 2-4 جملے ویسے ہی کہہ دیں گے۔ تو حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا کہ میں نے چاندنی رات میں حضور جانا کو دیکھا، کبھی میں حضور کو دیکھوں کبھی چاند کو دیکھوں، تو پھر میری نگاہ نے فیصلہ دیا کہ چاند حضور سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے بلکہ حضور چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ بیلیو اے فیصلہ عقیدت دی بنا تے نہیں دیتا، جناب جابر نے اے فیصلہ حقیقت دی بنیاد تے عقیدت کی بنا پر نہیں دیا بلکہ حقیقت کی بنا پر دیا۔ سبحان اللہ۔ آخری بات، چاند کو آپ سارے دیکھتے ہیں، کبھی کسی کی انگلیاں کٹی ہیں؟ ہاتھ کٹے ہیں کسی کے؟ کٹے ہوتے تو آپ تو آج پھر یہاں تو نہ ہوتے۔ چاند کو دیکھتے ہیں، ابھی بھی جا کر دیکھیں گے، چاند کو دیکھ کر نہ کسی کے ہاتھ کٹتے ہیں اور نہ کسی کی انگلیاں کٹتی ہیں۔ اور یہاں ممتاز سے پوچھ لو، علم الدین سے پوچھ لو، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے عرب، نام پہ سر کٹائے جا رہے ہیں اور وہ بھی جڑیں۔ تو یہ فیصلہ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدت کی بنا پر نہیں تھا بلکہ حقیقت کی بنا پر تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث مبارکہ کا نور نصیب فرمائے۔ اللہم انا نسألک بالحسن والحسین وامہ وابیہ وجدہما نجنا من الہم والغم الذی نحن فیہ بحر شبلی شیر حق، دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بے ریا کے واسطے۔ الہ العالمین، فرانس میں، آلینڈ میں اور دنیا کے جس ملک